خندق کا موقع آیا، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتہ ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتہ ہے۔ کعب کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار کی، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا کے، ایک تلوار چلا کے۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ اور 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا۔ 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی، سب لوگ آئے، ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا،
پہلے مسکرا رہے تھے، پھر انداز بدل گیا. انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں. خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو، تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے. کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے. غیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا. ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے، فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے. اللہ خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے. جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پہل. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا، ساری زندگی مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں. لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟
کہتے میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے, وہ تینوں گئے تھے, مجھے انہوں نے بھیجا ہے. کہتے رسول پاک مسکرا دیے, فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا, رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے, تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا, تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا. حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں, کوئی مکان نہیں. او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے, سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے, دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے. میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے, پرہیزگاری دیکھ کے, دینداری دیکھ کے اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون سابقون کے درجے میں شامل, جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل, ان کو اپنی بیٹی دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا, سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے. میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, زور سے اثر کے درمیان کام کرتے. 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی. باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو. فرمایا 2 کلو ہو گئیں بڑی ہیں, 1 کلو میرے بچے کھائیں گے, 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے. تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا. تو بندہ مشورہ دینے لگا. مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے, مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ. کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے, کیا حرج ہے, جائز کٹھے کر لیں. تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا. حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے, حلال ہو تو حساب ہوتا ہے. لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں, میں کٹھے ہی نہیں کرتا. نہ بندہ حساب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے, میں اس رستے جاتا ہی نہیں. مولا کائنات شیر خدا. اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں. کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی, وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی, وہ والی زرہ جو احد, حنین, خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی. زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں بھائیو میری زرہ خرید لو. میری زرہ, امیر المومنین ہے اس وقت, امیر وقت ہیں, بادشاہ ہیں, کوفے کے بازار میں, او بھائی میری زرہ خرید لو. یہ بڑی نسبت والی ہے, بدر, احد, حنین میں میرے ساتھ رہی. اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا, نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری, با پردہ, پرہیزگاری, درویشی, سادگی, ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا. مولا تھی حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے, آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو, میں ضروری بات کر رہا ہوں, اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں, ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے, آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو, میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں, لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے, میرے لیے, آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے, میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا, ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے, حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر, دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا, کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے, لیکن جو اندر کی بات ہے نا, روح کی, جو عقیدت کی بات ہے, جو وفا کا رشتہ ہے,
اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے تو بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7 8 سال 9 سال کے بیچ تھی، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں، تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا، میرے نانا کا ممبر ہے۔ بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی، سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے، یہ میرے نیچے اترو، یہ ممبر میرے نانا کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو، جمعے کے بعد بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے، اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا نیچے اتریے میرے نانے کا ممبر ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک جملہ، باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے، پر یہاں ایک بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، حضرت صدیق اکبر رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا، یہ کو باہر سے تو نہیں نہ آیا، یہ بھی تیرے نانا کا ہے۔ تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے، فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، بیٹھ جائے ممبر پہ پڑھائیں جمعہ۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی، پڑھائیں جمعہ۔ آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی قریب بیٹھے، تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی، لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی، کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی، باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا، خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب بولا نہیں کوئی، وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے، وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی، تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔ حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے، کوئی بولا نہیں، بات نہیں کی۔ تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے، اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے، اور حضور بول کے فرمانے لگے، دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟
اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ، ہماری حیثیت ہے۔ ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے۔ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں۔ پیروں کو نہ تھوڑی مٹی لگ گئی، عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی۔ کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی۔ کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے۔ جس کے پاس وقار ہو، او میرے سنگیو، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی۔ ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی میں، اور جو حضور کی اولاد ہے علی سے پیار کرنے والا مومن ہے، اور فرمایا بغض علی النفاق، اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ جس کو نبی پاک منافق کہے، منافق ہے کہ نہیں؟ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ۔ فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں، اخلاق، مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پتے ہیں، پھول ہیں۔ لیکن نبی پاک کی غلامی، حضور کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کا احترام، یہ ایمان کی جڑ ہے۔ جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں، نہ پھل آتے ہیں، نہ ٹہنیوں پر کوئی پتا آتا ہے۔ جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا، پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں، محبت کا جوش مارنا، محبت کا جوش مارنا، پیار کا بڑھنا، طبیعت میں ذوق پیدا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے، اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے، سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ انسان کے وجود پر اثر ہو، لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے، کمزور 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 کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، اہل بیت ہی اصل تھے، سارا کچھ وہی تھے، صحابہ بس وہ، بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟
जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं, तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल? और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा, बेटा यहां खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। तो जिस उस्मान के हजरत अली मुहाफिज हैं, तुझे वो उस्मान क्यों कबूल नहीं? याद रखो, हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को ही आएगी, जुमे का दिन होगा। तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के, अपनी तबीयत को हाजिर पाके बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कोई चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। खत्म हो गई बात। वरना कोई सहाबी का बेअदब है, कोई अहले बैत नबूवत का, आज मुझे कह लेने दो, खोल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और वो जी बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग, हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तो तू भी करना, जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख। हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, क्या या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था तो बेशर्मो इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत, और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूं पूरी कायनात में, लोग कहते हैं फलाना लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहां तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज़ अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है, और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुंडा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीका उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। मौला अली शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा लग गया है जी। जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है? अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का कि तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए? तो ये बाज आना चाहिए इन बेशर्मों को। ये उम्मत में तफरका डालते, बेहयाई करते हैं। सुनो और याद रखो, हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा ना जब जुमे वाले दिन, फरमाया मुझे पहचानो तो मैं कौन हूं?
तो अमर बिन साद बोला, पक्के नमाजी बोले। अमर बिन साद कहने लगा, हुसैन जल्दी कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियों, जल्दी कर हमारा। आय हाय, क्या नमाज है। यानी नबी पाक के नवासे को शहीद करेंगे और शहादत के बाद जुमा पढ़ेंगे और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। उनको शहीद करके कत्ल करके जुमे का खुतबा दिया जा रहा है और नमाज पढ़ी जा रही है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। तो मेरा सुन्नी बड़ा भोला है, कहता है जी वो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं। तो ज्यादा नमाजें तो उमर बिन साद भी पढ़ता था। तू भोला ओ खुदा के, देखे ना जितनी नमाज की इखलाक की बात शायद मैं करता हूं, आपको जमात में कम लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना नमाज अकीदा नहीं, रोजा अकीदा नहीं। अकीदा हुसैन है, अकीदा हसन है, अकीदा अली है, अकीदा उस्मान गनी है, अकीदा उमर फारूक है। मैं उस शख्स को क्या करूं, मुझे उस शख्स की क्या जरूरत है जो मिंबर पे बैठ के कहता है हुसैन इब्ने अली बागी थे। वो शख्स, उसकी नमाज रोजा आज ज़कात देखा जाएगा। आओ कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 23, घर जाके कुरान मजीद खोलो, ये वाली आयतें भी पढ़ा करो, ये वाली भी खोला करो।